اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انعام سے استدراک کر رہے ہیں، ما قبل عبارت کا جو ابہام ہے اس کو دور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے پاس احکام کی دو قسمیں، یا احکام تکلیفیہ ہے یا احکام وضعیہ ہے۔ احکام تکلیفی وہ ہے جس کا تعلق کس سے ہو؟ فعل مکلف سے۔ فعل مکلف جو مکلف کے فعل پر کہے کہ یہ فعل واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وضعیہ ہے۔ جیسے خون نجس ہے، احکام وضعیہ کا تعلق ذات شیء سے، ذات شیء سے، خارجی شیء سے، ذات سے، جبکہ احکام تکلیفیہ کا تعلق فعل مکلف سے، ذات سے نہیں ہے، فعل سے۔ جیسے خون ہے، خون کیا ہے؟ خون ذات ہے، خون کیا نجس ہے، یہ حکم وضعی ہے۔ پانی کیا ذات ہے، پانی کیا پاک ہے، یہ حکم وضعی ہے۔ لیکن پانی پینا مباح ہے، یہ حکم تکلیفی، کیونکہ اس کا تعلق فعل مکلف سے۔ پانی پینا مباح ہے، اس کا تعلق فعل مکلف سے۔ خون پینا حرام ہے، اس کا تعلق فعل مکلف سے۔ بات واضح ہو گئی؟ پس جب بھی احکام کی زبان واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مستحب ہے، وہ کیا ہے؟ حکم تکلیفی ہے جس کا تعلق فعل مکلف سے۔ اب قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم، کہ امہات تمہارے اوپر حرام ہے۔ امہات مائیں، مائیں کیا ذات ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرمت، حرام۔ تو حرمت کبھی بھی ذات سے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ کس سے متعلق ہوتا ہے؟ فعل سے۔ تو یہاں پر ایک فعل کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا، جیسے نکاح یا مطلق استمتاع۔ حرمت علیکم نکاح امہاتکم، نکاح کیا فعل مکلف ہے، ماؤں سے نکاح کیا حرمت ہے، یا استمتاع مطلق لذت جنسی کیا ہے؟ حرام ہے۔ واضح؟ اب یہاں پر رسول سے حدیث تھی اذا حرم اللہ شیئا، اگر خدا کسی شے کو حرام کرتا ہے، حرم ثمنہ، تو اس کا جو ثمن ہے، خرید و فروخت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ اذا حرم اللہ شیئا، حرمت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ شے کی طرف۔ شے کیا ہے؟ ذات ہے۔ تو یہاں پر تقدیر میں رکھنا پڑے گا، یعنی خدا جب کسی شے کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس شے کے یا تو تمام جو اس شے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تمام ہے اس کی بینیفٹس، یا وہ جو عرف میں اس سے منفعت ہے، یا تو تمام منفعت ہے اس شے کی، تمام منفعت، یا یہ کہ اکثر منفعت جس کو عرف عقلا جس کو اہمیت دیتے ہو۔ بالآخر خدا جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی کیا مطلب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے؟ یعنی کسی چیز کی منفعت کو حرام قرار دیتا ہے، آپ اس سے وہ نفع نہیں لے سکتے۔ جیسے شراب کی منفعت کیا ہے؟ شرب۔ تو شراب کو جب شرب شراب کو حرام قرار دے دیا، تو اس کے ثمن کو بھی، اس کی خرید و فروخت کو بھی کیا ہو گیا؟ حرام۔ واضح؟ جب یہ بات واضح ہو گئی تو دوسری بات ہماری یہ ہے کہ یہ جو روایت تھی اذا حرم اللہ شیئا حرم ثمنہ، یا امام نے جو فرمایا تھا جب کوئی چیز نجس ہے تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، یہ سب حالت اختیار کی بات ہے، ورنہ حالت اضطرار میں تو کوئی چیز خدا نے حرام قرار نہیں دی۔ یہ سب حالت اختیار کی بحث ہے۔ واضح؟ اب ہمارے پاس کل جو گفتگو ہوئی ہماری، وہ کیا ہوئی کہ بول، جو بول حیوان ہے غیر معقول اللحم، اس کی بول کیا ہے؟ نجس ہے، اس کی بول خرید و فروخت اس کی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن جو بول معقول اللحم ہے، ٹھیک ہے، دو قسم کے فقہا آگے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ یہ پاک ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں پاک ہے، لیکن اس کو کیا ہے؟ اس کا شرب جائز ہے یا جائز نہیں؟ دو گروہ فقہا کے ہو گئے۔ فقہاء قدماء میں سے سید مرتضیٰ اور متاخرین میں سے فاضل تونی وغیرہ، یہ کیا کہتے تھے کہ بول کیا ہے؟ پاک ہے، اور کیا ہے؟ پینا بھی جائز ہے، پینا بھی، شرب بھی کیا ہے؟ جواز ہے، شرب بھی جائز ہے۔ تو بیعی میں ہم سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ منفعت
محللہ مقصودہ، بول کی منفعت معللہ مقصودہ کیا ہو سکتی ہے؟ حیوان معقول اللحم غیر شتر پینا تھا، پینا جائز ہے، تو اس کی منفعت معللہ مقصودہ موجود ہے اس میں، تو اس کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ لیکن جو فقہا کہتے تھے کہ بول نجس ہے، یعنی اس کو آپ پی نہیں سکتے، خود پاک ہے لیکن پینا کیا ہے؟ حرام ہے، خود پاک ہے لیکن پینا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی خرید و فروخت میں پھر دو نظریے ہو گئے، ایک وہ کہتے ہیں اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور دوسرا کہتا تھا جائز ہے۔ دوسرے کی کیا دلیل تھی؟ کہتے ہیں منفعت معللہ مقصودہ ہے لیکن نادرہ، یعنی حالت استقرار میں، حالت استقرار میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں، حالت استقرار میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تب اس کے اندر منفعت معللہ مقصودہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی عرف اپنی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کل کی بحث تھی۔ آج اس سے نام استدراک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حدیث آئی تھی وہ حالت استقرار کی نہیں آئی تھی، کہ منفعت معللہ مقصودہ، حالت استقرار کی بحث نہیں ہے ہماری، بلکہ حالت اختیاری کی بحث ہے ہماری ساری۔ بس یہ جو آپ دلیل لائے تھے یہ دلیل آپ کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ حالت اختیاری کی بات لیتے ہیں، حالت استقراری کی بات لیتے ہیں۔ حالت استقراری میں تو ہر چیز زائد ہوتی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح نہیں ہو رہی ہے؟ دوبارہ بتا دو بات ہے۔ نعم سے استدراک کر رہے ہیں، کس سے؟ قول ثانی سے۔ قول ثانی کیا تھا؟ دیکھیں ایک بار نیچے قول ثانی دیکھیں، وَمِنْ أَنَّ الْمَنْفِعَةَ ظَاهِرَةَ، منفعت ظاہر ہے، ظاہر ہے یعنی مقصود ہے، یعنی عقلاء اس منفعت کے لیے پیسے نکالتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ حالت اختیار میں نہیں، وَلَوْ عِنْدَ ضَرُورَةٍ مُسَوِّغَةٍ لِلشُّرْبِ، اوپر والے نے کیا تھا کہ منفعت نادرہ بھی ہو تو کافی ہے، تو انہوں نے کہا تھا اگر منفعت نادرہ کو کافی مانیں گے تو ہر چیز میں منفعت نادرہ موجود ہے، پھر تو اصل مقاصد محرمہ کا چیپٹر بند کر دیں۔ دوسرے نے کہا تھا نہیں، منفعت نادرہ نہیں ہے، منفعت مقصودہ ہے، ظاہرہ ہے، لیکن یہ کب ہے؟ حالت استقرار میں۔ اب کہہ رہے ہیں حالت استقرار میں ہونا کافی نہیں، حدیث حالت اختیار کی بات کر رہے ہیں۔ واضح ہو رہی بات؟ عبارت دیکھیں، نعم استدراک کر رہے ہیں، یمکن ان یقال ان قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ جب خدا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ دَاعِمِ الْإِسْلَامِ، اسی طرح وہ خبر جو دائم الاسلام میں تھی، ٹھیک ہے، جس میں نجاست ان سب کی بات تھی، اِنَّا کی خبر آ رہی، اِنَّ قَوْلَهُ يَدُلُّ، رسول اللہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ کیونکہ ان چاروں روایت میں شیخ نے کیا بیان کیا تھا؟ ایک قانون مشترک بیان کیا تھا خرید و فروخت کے لیے، کہہ رہے ہیں رسول کا یہ قول دلالت کرتا ہے ان ضابطۃ المنع، ضابطۃ المنع، ضابطہ یعنی قانون، من یعنی حرمت بیع، جو بیع کی جو خرید و فروخت کو حرام قرار دیا تھا اس کا قانون کیا تھا؟ اس کا قانون تھا تحریم الشیء اختیاراً، اختیاری حالت میں خدا نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، نہ کہ اضطراری حالت میں کسی چیز، اضطراری حالت میں تو سب حلال ہے، یہ تو کوئی بھی اعدام موضوع ہو جائے گا، ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، فلا حرام الا وهو، فلا حرام الا وهو محلل، فلا حرام الا وهو محلل عند ضرورت، کوئی بھی ایسا حرام نہیں مگر یہ کہ ضرورت کے وقت وہ حلال ہو جاتا ہے۔ بس اگر رسول یہ فرمایا اگر خدا نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، اگر اس سے مراد مطلق ہو یعنی حالت اختیاری ہو یا حالت ضرورت، تو پھر کون سی چیز باقی رہے گی؟ حالت ضرورت کے وقت تو سب ہی حلال ہو جاتے ہیں، پھر تو کوئی بھی چیز حرام نہیں رہی۔ واضح ہو گئی بات؟ بس یہ جو بات ہے حالت اختیاری کی بات ہے۔ والمفروض حرمت شرب البول اختیاراً، اور فرض یہ کہ آپ نے کیا آپ کا کیا نظریہ تھا کہ شرب بول اختیاری حالت میں کیا ہے؟ حرام ہے، اختیاری حالت میں کیا ہے؟ حرام ہے، اضطراری حالت میں جائز ہے، لیکن اختیاری حالت میں آپ بھی کہتے تھے حرام ہے، اختیاری حالت میں حرام ہے، رسول اللہ کی روایت بھی اختیاری حالت کی ہے، بس یہ حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی۔ بس یہ جو آپ دلیل لائیں کہ منفعت ظاہرہ ہے لیکن نادر بعض موقع پر ہے، اندل ضرورت ہے، اس کو وہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ والمنافع الاخر سے دفع دخل ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باؤل ہے چلیں ٹھیک ہے، شرب تو اس کا حلال نہیں ہے، شرب پینا تو اس کا حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن دوسرے فائدے تو ہو سکتے ہیں، اس کو آپ جانور کی باؤل لے کر
کھاد کو مضبوط کرنے کے لیے، مٹی کو طاقتور بنانے کے لیے تو ڈال سکتے ہیں. کہتے نہیں، اس کے جو دیگر منافع ہیں نا وہ اکلا کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتے، اکلا اس کے لیے پیسے نہیں نکالتے. والمنافع الاخر غیر الشرب، وہ دیگر منافع جو شرب کے علاوہ ہے، لا یعبہ بہا جدا، لا یعبہ یعنی لا یہتم، اس کو اہتمام نہیں دیا جاتا، بہا ان منافع اخر کو جدا، یعنی حقیقت میں بول اگر کوئی لیتا ہے تو اسی چیز کے لیے لیتا تھا عرب میں. فلاح کے ذریعے سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. آغا شہیدی کا حاشیہ ہے کہ آغا سید علی بحر العلوم نے یہ اشکال کیا تھا، اب اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو تین ہے، کیچڑ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حالت اختیاری میں کیا ہے؟ حالت اختیاری میں کیچڑ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. مٹی کھانا کیا ہے؟ مٹی کھانا حالت اختیاری میں کیا ہے؟ حرام ہے. حالت اضطراری میں کیا ہے؟ حالت اضطراری میں مٹی کھا سکتے ہیں. مثلا ڈاکٹر کہے کہ تمہارا علاج مٹی سے، تو مٹی کھانا جائز، حالت اضطراری میں جائز ہے. حالت اختیاری میں حرام ہے، حالت اضطراری میں جائز ہے. تو ابھی آپ مٹی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ مثلا کوئی کیچڑ بیچ سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مثلا کوئی سیمنٹ کی بوری بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتا؟ ابھی بیچ سکتے. سیمنٹ کی بوری حالت اختیاری میں کیا ہے؟ حرام ہے کھانا. حالت اضطراری میں کیا ہے؟ سیمنٹ جائز ہے. حالت اضطراری میں ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں آپ کو علاج سیمنٹ سے، تو حالت اضطراری میں کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو ابھی میں سیمنٹ کی خرید سکتا ہوں نہیں خرید سکتا؟ ابھی میں جا کر سیمنٹ خرید سکتا ہوں نہیں خرید سکتا؟ حالانکہ ابھی حالت اضطراری نہیں آئی ہے، لیکن ابھی خرید لوں کہ حالت اضطراری میں اگر کھانے کا ہو تو کھا لوں گا. تو ابھی خرید سکتا ہوں نہیں خرید سکتا؟ خرید سکتے. کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ابھی سیمنٹ کی بوری جا کے آپ نہیں خرید سکتے بازار سے، خرید سکتے. تو وہ کہتے ہیں بھائی بول بھی اسی طرح تو ہے کہ حالت اختیاری میں کیا ہے؟ حالت اختیاری میں کیا ہے؟ حرام ہے. حالت اضطراری میں کیا ہے؟ جائز ہے. تو اب ابھی خرید لو، کیا مسئلہ؟ ابھی خرید سکتے ہو آپ سیمنٹ کی طرح. واضح نہیں. اس پہ اشکال آ گیا. شیخ انصاری یہ کرتے کہ جو سیمنٹ ہے اس کی جو منفعت مقصودہ جسے عرف، وہ کھانے کے لیے نہیں لیتا. وہ تو دوسرے اس کے اتنے سارے استعمالات ہیں. آپ اپنا گھر بناتے ہیں سیمنٹ سے، اس وجہ سے آپ خرید سکتے ہیں. کس نے کہا عرف کھانے کے لیے سیمنٹ لیتا ہے؟ لیکن بول کے لیے کوئی اور منفعت نہیں ہے، اس وجہ سے ان دونوں کا قیاس نہیں ہو سکتا. واضح بات جی. ہاں یہ بہت واضح بات تھی. لیکن یہ کہ اس کو وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ نہیں، فارسی میں کہتے ہیں کہ معمہ وقتی حال میں شوت آسان ہو جاتا ہے. جب پہلی کا جواب آ جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب تک وہ اشکال کی صورت میں رہتے تب تک سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہاں پہ مغالطہ ہوا ہے. فلا ينتقد فائد تفریع ہے، یعنی جب یہ بات آپ نے سمجھ لی فلا ينتقد بالتین المحرم عقلہ، تو ہماری یہ بات نقض نہیں ہوگی اس تین کے ذریعے سے، اس سیمنٹ کے ذریعے سے، اس مٹی کے ذریعے سے، المحرم عقلہ، جس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. کھانا حرام ہے سیمنٹ کا، مٹی کا، لیکن حالت ضرورت کیا ہے؟ جائز ہے. تو اس کا قیاس بول پر نہیں ہوگا. کیونکہ فَإِنَّ الْمَنَافِعَ الْأُخَرَى لِلتِّينِ، سیمنٹ کے اور مٹی کے جو دوسرے منفعت ہیں، اصلاً کھانے کے علاوہ جو دوسرے آپ گھر صحیح کر سکتے ہیں، اپنے اور دوسرے کام کر سکتے ہیں، اہم و اعم من منفعت العقل المحرم ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں عقلا کی نظر میں. وہ زیادہ عام ہے کس سے؟ یعنی زیادہ عام ہے، یعنی عقلا اس کام کے لیے زیادہ سیمنٹ خریدتے ہیں. شاید ہی کوئی ہوگا جو کھانے کے لیے خریدتے ہیں. بلکہ ترقی ہے، بلکہ کہتے ہیں لا يعد العقل من منافع التین، اصلا تین کی منفعت ہی عقلا ہی نہیں سمجھتے. اصلا کھانے کے لیے کب اس کو لیا جاتا ہے؟ مٹی کو کب کھانے کے لیے لیا جاتا ہے؟ واضح. بس اس کا آپ کا قیاس صحیح نہیں ہے. فالنبوی دال علی انہ اذا حرم اللہ شیئا بقول مطلق، یہ جو نبوی حدیث تھی کہ پروردگار جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، اس میں بأن قال، پیغمبر یوں فرمانا چاہ رہے ہیں، یا حرم شیء الفلانی، جب پروردگار کسی شے یہ فلانی کو حرام قرار دیتا ہے. ہمارے مثال میں شے فلانی کیا ہے؟ بول. جب بول کو حرام قرار دیا، بول کیا ہے؟ ذات، تو متعلق رکھنا پڑے گا. متعلق کی کیا ہو جائے گا؟ شرب. جب شرب بول کو حرام قرار دیا تو تمام اس کی خرید و فروخت بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی.
بأن قال یحرم الشیء الفلانی ہو، جب پروردگار کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، حرم بیعہ تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. کیوں؟ لأن تحریم عینہ، جب حرمت کسی عین پر آ جائے، ایک ذات پر آ جائے، اما راجع الی تحریم جمیع منافع، تو تقدیر میں یا تو آپ کو جمیع منافع رکھنا پڑے گا، یعنی بال کی جتنی بھی منفعت ہے اگر خدا اس کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت حرام ہے. او الی تحریم اہم منافع الذی یتبادر عند الاطلاق، یا کم از کم اہم ترین منفعت جو زیادہ عرف استعمال کرتا ہے وہ اگر خدا نے حرام قرار دے دی تو اس کی خرید و فروخت حرام ہے. بحیث یکون غیرہ غیر مقصود میں، اس طریقے سے کہ جو غیر اہم ہے وہ اصلا غیر مقصود ہے منہ اس سے. واضح ہو رہی بات؟ یہ دوبارہ عبارت پڑھ لو. لأن تحریم عینہ، جب حرمت کی نسبت کسی عین کی طرف ہو، حرمت علیکم امہاتکم، حرمت کی عین کی طرف ہے، مادر کی طرف ہے، یہاں پر حرمت کی نسبت شیء کی طرف ہے، تو اما راجع الی تحریم جمیع منافع، تو تقدیر میں یوں رکھنا پڑے گا کہ بول کے تمام منافع کیا ہے؟ حرام ہے. یا اہم منافع، اہم منافع کیا ہے ہماری مثال میں؟ شرب. الذی، وہ اہم منافع کون سے ہوں گے؟ اگر وہی ہوں گے الذی یتبادر عند الاطلاق، جب جیسے ہی بول کا آ جائے تو ذہن میں کون سے منافع آتے ہیں؟ وہی اہم ترین منافع. بحیث یکون غیرہ، غیر اہم جو ہیں غیر مقصود منہ، وہ اس سے مقصود نہیں لیے گئے. وہ اعلیٰ تقدیرین، اعلیٰ تقدیرین سے مراد ہے چاہے آپ جمیع منافع لے لیں ایک چیز کے یا اہم ترین منافع لے لیں. یدخل الشیء لاجل ذلک فیما لا ينتفع به منفعۃ محللۃ مقصودۃ. یدخل الشیء، شیء سے مراد بول ہے، بول غیر ابل ہے، ابل کی بحث بات میں آئے گی، یعنی حیوان حلال گوشت کی بول ہے ہماری بحث یہ. یدخل الشیء، شیء کچھ بھی ہو سکتا ہے. رسول نے فرمایا اذا حرم اللہ شیئا، ہماری مثال ابھی کس میں؟ شیء، بول کی بات کر رہے ہیں، تو بول ہماری مثال. دونوں تقدیر میں چاہے بول کی تمام منفعت کو حرام سمجھیں یا اکثر منفعت کو، اہم منفعت کو. اہم منفعت میں کیا آ جائے گا؟ شرب. یدخل الشیء، تو یہ بول داخل ہو جائے گی. کیوں؟ لاجل ذالک، اس ذالک کی وجہ سے، یعنی یا تمام منفعت کی وجہ سے یا اہم منفعت کی وجہ سے. کس میں داخل ہو جائے گی؟ فیما، ان چیزوں میں لا ينتفع به منفعۃ محللۃ مقصودۃ، جس کے اندر منفعت محللہ مقصودہ نہیں ہے. کیونکہ مقصودہ منفعت کیا ہے اس کی؟ شرب. اس مقصودہ منفعت کو شارع نے کیا قرار دیا؟ حرام. جب اس مقصودہ منفعت کو، کیونکہ یا تو تمام منفعت کو حرام قرار دیا یا مقصودہ منفعت کو حرام قرار دیا، حد عقل جب مقصودہ منفعت کو حرام قرار دیا جو کہ شرب تھا تو خرید و فروخت بھی حرام ہو گئی. بس بول کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ واضح ہو رہی ہے؟ جی. وَعَلَىٰ تَقْدِيرَيْنِ يَدْخُلُ الشَّيْءُ لِأَجْلِ ذَلِكَ، شیء سے مراد کیا ہے؟ بول. لِأَجْلِ ذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ جا رہا ہے. وَعَلَىٰ تَقْدِيرَيْنِ، دونوں تقدیر پر بول داخل ہو جائے گی. کس میں؟ فیما، اس قانون میں داخل ہو جائے گی لا ينتفع به، جس سے نفع نہیں لیا جا سکتا. کون سا نفع؟ مفعول مطلق نوعی آ رہا ہے. منفعۃ محللۃ مقصودہ، جب کسی چیز میں منفعت محللہ مقصودہ نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. وَالتِّينُ لَمْ يَحْرُمْ كَذَلِكَ، لیکن آگا صاحب تین میں کذالک کا اشارہ جا رہا ہے اہم منفعت یا جمیع منفعت. تین میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ تین کی تمام منفعت یا اہم منفعت کھانا نہیں ہے بلکہ دیوار پہ لگانا ہے، پلاسٹر کروانا ہے. تو پھر اس وجہ سے اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن بول کی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی تمام منفعت یا اکثر منفعت کیا ہے؟ شرب ہے جو نجس ہے، حرام ہے. لأنتا کہاں گئی عبارت؟ بل لم یحرم، بلکہ تین میں تو اس کی کوئی منفعت حرام ہی نہیں ہے. الا بعض منافعہ، مگر بعض منفعت کھانا، وہ بعض منفعت الغیر المقصودۃ منہ، اصلا تین سے عرف قصد نہیں کرتا اس منفعت کو. آپ کیا اصلا قیاس مال فارغ ہے جو آپ تین کا قیاس بول، اصلا کوئی قیاس نہیں ہے ان کے درمیان. اسی اتنا اب لفظ اچھا نہیں میرے پاس، اتنا بھونڈا اشکال تھا کہ شیخ نے نام نہیں لیا ان کا کہ کس نے اشکال کیا تھا. نام نہیں لیا کیونکہ لوگ کہیں گے یار یہ کیسا اشکال کیا، کیسا قیاس کیا. وہ غیر مقصود کیا ہے تین سے؟ وہو العقل، اصلا عقل غیر مقصود ہے. ہاں فرض کریں اگر تین کی ایک منفعت مقصودہ عقل ہوتی اور شارع نے اس کو حرام قرار دیا ہوتا تو تین کی بھی خرید و فروخت کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی. واضح؟ بخلاف الابوال، بخلاف بول، فإنها حرمت كذلك، اس کی حرمت ہے. کذالک کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل
اس کی عقل اس کی کھانے پینے کی وجہ سے، کھانا بول کا جو پینا مشار شرب ہے وہ اس کی منفعت مقصود ہے اور وہ شارع نے حرام کر دی، جبکہ تین کی جو منفعت مقصود ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ شرب نہیں ہے کہ آپ اس کا قیاس اس سے کر رہے ہیں۔ فیکون تحریم راجعا الی شربها فیکون کہاں گئی بات فیکون تحریم راجعا الی شربها، پس حرمت کس کی طرف رجوع کرے گی؟ شرب کی، کیونکہ حرمت میں کیا چیز تقدیر میں رکھی گئی تھی؟ اکثر، تو شرب اکثر تھی۔ وغیرہ من المنافع فی حکم العدم، آگا صاحب اس کے علاوہ بھی تو بول کی منفعت ہو سکتی ہے، کھاد ڈالنے کے لیے، کسی اور زخم کے لیے، کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو منافع ہیں فی الحکم العدم وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ نادر ہے، اصلاً اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ وبالجملہ، پس نتیجہ کیا نکلا؟ فالانتفاع بالشیء حال الضرورت، کسی شے سے نفع لینا ضرورت کے وقت۔ اب ضرورت کی یہ دلیل کیا تھی ان کی کہ بول کو ضرورت کے وقت نفع لیتے ہیں نا، آپ بول سے کہہ رہے ہیں کسی شے سے نفع لینا ضرورت کے وقت، منفعتاً، اس حالت میں کہ اختیاری حالت میں کیا ہے؟ منفعتاً محرمتاً فی حال الاختیار، حالت اختیار میں منفعت محرم ہے، بول کی منفعت شرب ہے، شرب حرام ہے حالت اختیار میں، ہاں حالت اضطرار میں صحیح تھا، حالت ضرورت میں صحیح تھا، لیکن حالت اختیار میں نہیں ہے۔ حالت ضرورت میں اگر اس سے نفع لینا لا یوجب جواز بیع، یہ سبب نہیں بنتا آپ بیع کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ رسول کی جو حدیث ہے اذا حرم اللہ شیئا حرم ثمنہ، وہ حالت اختیار کی بات ہے، حالت اضطرار میں تو اس میں ساری چیزیں دنیا کی صحیح ہو جائے گی، اس طرح آپ کریں گے تو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ولا ينتقد ايضا بالادویات المحرمات، ایک اور اشکال کرتے ہیں آگا صاحب کہ جو دوائیاں ہیں، دوائیاں جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ صحیح و سالم ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، دوائیاں کھانا کیا ہے؟ حرام ہے آپ پر، ابھی آپ دوائی نہیں کھا سکتے، ابھی آپ کینسر کی دوائی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ضرر ہے، کیونکہ ضرر ہے۔ لیکن جب آپ خدا نہ خواستہ زید اگر وہ مریض ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو آپ کینسر کی دوائی کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ضرورت دور، اب وہ ضرر نہیں ہے۔ تو ایک اور انہوں نے قیاس کیا دوائیوں پر کہ دوائیاں ابھی کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ضرر ہے، لیکن بعد میں جائز ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح بول بھی ابھی پینا حرام ہے، لیکن ضرورت کے وقت کیا ہو جاتی ہے؟ جائز ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح دوائی آپ ابھی لے سکتے ہیں تو بول بھی ابھی لے سکتے ہیں۔ کہہ رہے نا یہ قیاس بھی مال فارغ ہے۔ کیوں یہ بھی قیاس مال فارغ ہے؟ کیونکہ دوائی کا عنوان بدل جاتا ہے، ابھی حرام ہے اس کا کھانا کیونکہ ضرر ہے، بعد میں کھانا جائز ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ نفع ہے۔ لیکن بول کا عنوان تبدیل نہیں ہو رہا، بول کا عنوان وہی رہ رہا ہے، نفع نہیں ہے، وہ حالت ضرورت کے وقت، حالت اختیار و ضرورت کی بحث ہے، نہ حالت نفع اور ضرر کی بحث ہے۔ حالت یعنی ضرورت میں بھی نفع تو نہیں، نفع بین مانے کہ آپ ہاں بہرحال یوں نفع نہیں، لیکن یہ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تو کیا کریں۔ ولا ينتقض ايضا بالادویۃ المحرمۃ فی غیر حال المرض، حال مرض کے علاوہ آپ ادویہ کھانا حرام ہے، لاجل الاضرار، کیونکہ ضرر ہے، لان حلیت هذه فی حال المرض، کیونکہ اگر حالت مرض میں جو دوائی کھانا جائز ہو جاتا ہے، کیوں؟ لیست لاجل ضرورت، آگا انصاری کہہ رہے ہیں، شیخ انصاری کہہ رہے ہیں وہ اجل ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، بل لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع، بلکہ وہاں عنوان تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ وہاں عنوان تبدیل ہو چکا ہے۔ آگا آج یہیں تک رکھتے ہیں، مجھے ایک جگہ جانا ہے، میرا ارادہ تھا یہ یا 5 منٹ میں جلدی پڑھ لیں اگر ہاں نہیں صلی اللہ علیہ محمد۔